الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يأكل مال أخيه إلا بطيب نفسه أو كما قال عليه صلوات التسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اگر بالفرض کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ کسی معالج کے پاس جائے گا تاکہ علاج کرا سکے. جب وہ کسی معالج کے پاس پہنچے گا تو یقیناً وہ معالج اس کی بیماری کو جاننے کے لیے اس کی تشخیص کرے گا، اس کا ڈائگنوز کرے گا اور اس چیک اپ کرنے کے نتیجے میں یہ طے کرے گا کہ اس کی کون سی بیماری ہے. جب یہ طے ہو جائے گا کہ فلاں قسم کی بیماری ہے تو اس کے بعد پھر وہ معالج اس بیمار کو کچھ دوائیاں کھانے کی ترغیب دے گا اور کچھ چیزوں کا پرہیز بتائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کا پرہیز بتا رہا ہے جس کا یہ بہت شوقین ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا پرہیز بتایا جا رہا ہے جس کی اس کو عادت ہی نہیں ہے. ممکن ہے ایک انسان کو گوشت کھانے کا بہت شوق ہے اور ڈاکٹر نے کہا کولیسٹرول کی لیول بڑھ گئی ہے، گوشت کھانا بند کرنا پڑے گا. ممکن ہے کسی انسان کو مٹھائیوں کا بہت شوق ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر لیول ہائی ہو گیا ہے تو ان کو مٹھائیاں بند کرنی پڑے گی. ممکن ہے کسی انسان کو بہت زیادہ مسالوں دار کھانا کھانے، چٹپٹا کھانے کی عادت بھی تھی، شوق بھی تھی، ڈاکٹر نے کہا معدے میں السر ہے اس لیے تمہیں مسالے سارے بند کرنے پڑیں گے، سپائسی کھانے روک دو. غرض ہے کہ جیسی بیماری ہوگی اسی طرح سے ڈاکٹر اس کا علاج بتاتے ہوئے پرہیز بھی بتائے گا. کیا دنیا میں کوئی بیمار ایسا ہے جو ڈاکٹر سے یہ کہے آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ میری فیوریٹ ڈشیں مجھے بند کر رہے ہیں، آپ میری پسندیدہ غذا مجھے بند کر رہے ہیں، جس کو میں بڑے شوق کے ساتھ کھاتا ہوں آپ مجھے بند کر رہے ہیں، میں یہ پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے علاوہ اگر آپ میرا علاج کرنا چاہیں تو کرو. دنیا میں ایک بیمار بھی ایسا نہیں جو اپنے ڈاکٹر سے یہ کہے کہ جس چیز کے آپ مجھے پرہیز کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں میں پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر میں جی نہیں سکوں گا، یہ تو میرے لیے بہت لازمی ہے اور اس کا تو مجھے بہت شوق ہے، لہٰذا پرہیز تو میں کروں گا نہیں، باقی میرا علاج آپ کر دیں. اولا تو کوئی بیمار یہ کہے گا نہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار یہ بات کہے گا تو لازمی بات ہے ہر ڈاکٹر جواب میں کہے گا اگر آپ پرہیز کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میرے یہاں کا علاج نہیں ہو سکتا. چونکہ بیماریوں میں جیسے دوائی کام کرتی ہے بعض دفعہ پرہیز اس سے زیادہ کام کرتا ہے. بیماری سے نکلنے کے لیے ایک طرف سے دوائی بھی کھانی پڑے گی، دوسری طرف سے پرہیز بھی کرنا ہوگا. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں دوائی تو کھاؤں پرہیز تو کروں ٹھیک ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ میں پرہیز تو کروں گا مگر دوائی نہیں کھاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے نظام یہی بنایا ہے کہ تمہیں صحت دی گئی، یہ صحت اگر خراب ہو جائے تو علاج کرو. اللہ کو طاقت تو ہے کہ بغیر کسی کے علاج کرائے انسان صحت یاب ہو جائے، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ نہیں صاحب تمہیں علاج کرنا ہوگا. اللہ کو جیسے زمین سے خود بخود اناج اگانے کی طاقت ہے مگر قانون یہ ہے کہ انسان کی محنت ہونی چاہیے. جیسے اللہ کو طاقت ہے کہ مرد کے بغیر بچہ پیدا کرے، عورت کے بغیر انسان پیدا ہو جائے، مگر قانون اللہ کا یہی ہے کہ نہیں صاحب مرد اور عورت دونوں ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر آپ کو بچہ ملے گا. اللہ کو بغیر دوائی کے بھی شفا دینے کی طاقت ہے مگر قانون اللہ نے یہ بنایا کہ نہیں صاحب تمہیں دوائی کھانی ہوگی، پرہیز کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں شفا ملے گی. تو میرے بھائیوں جس طرح سے کوئی بیمار کسی ڈاکٹر کو کبھی نہیں یہ کہے گا کہ جو پرہیز آپ مجھ سے کروا رہے ہیں یا آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے، میں پرہیز کر نہیں سکوں گا، جس چیز کو آپ مجھے بین کر رہے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا اس کو، یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کہیں گے بھی ممکن ہے سامنے کہوں گا پرہیز کروں گا لیکن گھر جا کر میں پرہیز نہیں کروں گا. اور ہفتے بھر کے بعد جب بیمار واپس ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے پھر دوبارہ دیکھا کہنے لگا تمہیں کو کوئی فرق ہی نہیں ہوا، وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس دوائی تو میں کھا رہا ہوں لیکن یہ نہیں بتاتا کہ میں پرہیز بھی نہیں کر رہا ہوں. تو بات پرہیزی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں لیور. میرے بھائی بس ٹھیک اسی طرح سے
اللہ نے اپنا دین انسانوں کے لیے بھیجا. ان انسانوں کو صحیح انسان بنانے، صحیح ایمان والا بنانے کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں لازم کر دی، کچھ چیزیں حرام کر دی. جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ ہے پرہیز، اور جو چیزیں اللہ نے لازم کر دی ہیں وہ ہے فرض. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پڑھائی میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، تب جو چیزیں پڑھائی کو فائدہ پہنچانے والی ہیں وہ سارا آپ کریں، اور جو چیزیں پڑھائی کو نقصان پہنچانے والی ہیں آپ ان سے بچیں. اگر کوئی طالب علم یہ سوچے کہ صاحب میں بہت قابل بنوں گا، مگر نہ رات کو پڑھتا ہے، نہ سکول اٹینڈ کرتا ہے، نہ کلاسوں میں جاتا ہے، نہ ہوم ورک کچھ بھی نہیں کرتا، اور ساتھ میں تمنا ہے کہ میں بہت قابل بنوں گا، یہ کبھی نہیں بن سکتا. جو چیزیں تعلیم کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے پرہیز کریں گے آپ، اور جو چیزیں آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں گی اس پر آپ محنت کریں گے تو قابلیت پیدا ہو جائے گی. ورنہ ہو سکتا ہے ہاتھ میں ڈگری ہوگی اور ادھر سے خالی ہوگی. اللہ نے انسانوں کے لیے جو دین بھیجا ہے وہ انسان کے فطرت کے ٹھیک مطابق ہے، کہ انسانی فطرت چاہے فرد کی ہو چاہے سماج کی ہو چاہے تمام انسانوں کی مل کر کے ہو، فرد کی فطرت بھی جو چاہتی ہے وہ اور پورے سماج کی فطرت جو چاہتی ہے اس کے مطابق اللہ نے اپنا دین بھیجا. کچھ چیزیں لازم کر دی، کچھ چیزیں حرام کر دی. جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان میں سے ہے تو بہت ساری، لیکن بنیادی طور پر دو ہیں. ایک ہے مالی اعتبار سے ان کنٹرول ہو جانا، اور ایک ہے جنسی اعتبار سے ان کنٹرول ہو جانا. جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، جنسی خرابی میں مبتلا ہونا، ان کنٹرول سیکس میں مبتلا ہونا. اور ایک ہے مالی اعتبار سے ان کنٹرول ہونا، یعنی انسان اس کی فکر ہی نہیں کرے کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، بس تمنا جو ہے میرے پاس پیسہ آنا چاہیے. تو پیسے کی دوڑ، مادیت کی دوڑ اس طرح سے شروع ہو جائے کہ آدمی حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ کرنے لگے. آدمی اس بات کی بھی پرواہ نہ کرنے لگے کہ میرے اس کام کی وجہ سے میری ساری قوم کو نقصان پہنچے گا، نہیں، مجھے پیسہ ملنا چاہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ وہ خرابی ہے جس خرابی کو اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ایمان والا کسی خدا کے باغی انسان کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے، مالی اعتبار سے یا زمانی اعتبار سے ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس باغی انسان کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس ایمان والے سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ اس نے ظلم کیا مالی اعتبار سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپ اپنے ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرئ ان یأکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی ایمان والے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی کا مال وہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، غلط راستہ اختیار کر کے اس کا مال ہڑپ کیا جائے. ہرگز کسی ایمان والے کی اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خود آپ نے اس پر ایسے عجیب طرح سے عمل کیا ہے، ایسے عجیب طرح سے عمل کیا ہے کہ آدمی کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. بلکہ دنیا کی تاریخ میں وجوب ہے، دنیا کی تاریخ میں کہیں اس طرح کا واقعہ نہیں پایا جا سکتا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا. حضور نبی علیہ السلام غزوہ خیبر کے اندر، خیبر مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ لڑی ہے یہودیوں کے ساتھ. اور وہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے. 7واں سال تھا حضور مدینہ طیبہ سے نکلے. خیبر کی یہودی ایک بہت بڑا مرکز بنا چکے تھے، اور ان کی طرف سے کسی بھی وقت خطرہ تھا وہ مدینے پر حملہ کر سکتے تھے. اس سے پہلے بھی وہ مکے کے کافروں کے ساتھ ان کے مدد کرتے ہوئے انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، جس کو کہتے ہیں غزوہ احزاب. تو اس سے پہلے ایک مرتبہ وہ حملہ کر چکے تھے. آئندہ بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس وقت مدینے پر یہودی، خیبر کے یہودی مدینے پر حملہ کریں گے. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غور فکر کے بعد، بہت سوچنے کے بعد آخر میں پلان بنایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کر کے آ جائیں، ہم یہیں سے جائیں گے خیبر، اور خیبر ہمارے ہاتھ میں آ جانا چاہیے. ویسے معلومات کے حد تک یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 2 انسان تھے. ایک کا نام تھا خیبر، ایک کا نام تھا یثرب. یہ دونوں سگے بھائی تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جب نیچے چلی ہے تو 6 نمبر پر یہ 2 بھائی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جب آگے چلی تو 6 نمبر پر یہ 2 بھائی تھے. یہ دونوں بھائی عراق سے چلے. ایک نے خیبر میں جا کر کے رہائش اختیار کی، اس جگہ کا نام خیبر ہو گیا کیونکہ اس آدمی کا نام بھی خیبر تھا. اور دوسرے نے مدینے میں آ کر کے رہائش اختیار کی، اس جگہ کا نام یثرب پڑ گیا کیونکہ اس آدمی کا نام یثرب تھا. تو یثرب شہر بسایا ہے اس آدمی نے جس کا نام یثرب تھا، اور خیبر شہر بسایا اس انسان نے جس کا نام خیبر تھا. تو دونوں سگے بھائی تھے. اس لیے خیبر اس آدمی کے نام پر ہے اور یثرب اسی آدمی کے نام پر ہے.
جیسے ممکن ہے آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جموں شہر جو ہے وہ دراصل جس آدمی نے بسایا اس کا نام تھا جموں، اسی کے نام پر شہر بس گیا. یا جیسے سہارنپور، یہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا شاہ ہارون، تو شاہ ہارون پور ہوتے ہوتے سہارنپور ہو گیا. بس ٹھیک اسی طرح سے. بہرحال خیبر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ تقریباً 1.5-2 ہزار صحابہ کرام تھے. وہاں یہودیوں کے بہت بڑے بڑے قلعے تھے اور وہاں قلعوں میں وہ آباد تھے اور وہاں سے طرح طرح کی سازشیں مدینے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہوتی رہتی تھی. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں تاکہ خیبر کا علاقہ حضور کے قبضے میں آ جائے. آپ نہیں چاہتے تھے ان کی جانوں کو نقصان ہو، ان کے مالوں کا نقصان ہو، لیکن بہرحال پالان یہ تھا کہ خیبر ہمارے ہاتھ میں آ جانا چاہیے اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو بہت بڑا مرکز یہاں بنا ہوا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا اڈا یہ ٹوٹ جانا چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں گئے. صورتحال یہ تھی کہ صحابہ مسلسل بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرتے ہوئے ایک دن عصر کے وقت حضرت انس سے فرمایا، انس شاید کل سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ ستو لے کر آئے تھے نا ہم مدینہ سے، بس وہی ستو میرے پاس تھیلے میں ہے. حضور نے فرمایا وہی پانی میں گھول دو اور وہی پی لیں. چاند بخاری میں حدیث ہے. مقام صحابہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی خدمت میں ستو لایا گیا. فَسُرِّيَ الصَّبِيقُ بِالْمَاءِ، اس ستو کو پانی کے اندر گھولا گیا اور وہ ستو آپ نے پیے اور کیا پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑے سے ستو کھائے، اس کا مغرب کی نماز پڑھی. وہاں آتا ہے آپ نے کوئی نیا وضو بھی نہیں کیا، البتہ آپ نے کلی ضرور کی تھی. خیر یہ ہے مالی پوزیشن کہ کھانے کے انتظامات نہیں ہیں. خیبر میں جب پہنچے ہیں تو خیبر جا کر کے پھر ایک دن شام کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے تو چاروں طرف سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ آگ چاروں طرف سے کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ جو قلعہ فتح ہوا ہے اس قلعے کے اندر گدھے بہت زیادہ تھے، تو سارے گدھے نکال کر کے صحابہ نے ذبح کیے ہیں اور دیگوں میں بھر کر کے پکائے جا رہے ہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا ہے؟ عرض کیا کہ جی، اور کئی دن سے صحابہ بھوکے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی آرام کر دو. ان اللہ حرم لحوم الحمر الاهلیہ، اللہ نے گھروں میں رہنے والے گدھوں کا گوشت حرام کر دیا، حرام کر دیا. اسی وقت اعلان ہو گیا تو وہ دیگیں الٹ دی گئی، اور جہاں جہاں وہ دیگیں الٹ دی گئی ہے وہاں آج بھی کچھ جگہوں پر گول دائرے بنے ہوئے ہیں. ایک دیگ یہاں پر الٹی گئی تھی، ایک دیگ یہاں پر الٹی گئی تھی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی گدھوں کا گوشت کھانے کی، وہ دیگیں الٹ دی گئی. صحابہ اسی لازم کہہ رہے ہیں. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے اپنے تھیلے کے اندر بدبودار چربی نکالی جو اس نے ساتھ رکھی تھی کھانے کے لیے، مگر جس میں جب زیادہ ہی بدبو ہو گئے تو اس نے اٹھا کر پھینک دی. جب وہ پھینکی تو دو صحابیوں کی نظر پڑی تو دونوں جھپٹ گئے کہ ہم اس بدبوداری کو کھا لیں گے کیونکہ کئی دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک اسی بیچ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے حضور سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد کہا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو. اس نے کچھ سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے. اس نے حضور کو اچھی طرح سے دیکھا، شاید پیچھے سے مڑ کر بھی دیکھا، باتیں سنی اور باتیں سننے کے بعد کہا جناب سنیے میں یہودی ہوں، میرا مالک بھی یہودی ہے، میں اس کی بکریاں چراتا ہوں. میں نے بارہا سنا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، مگر میں تو غلام انسان ہوں، میں غریب انسان ہوں، نوکر انسان ہوں. سنا تو تھا میں نے مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس نبی تک پہنچ سکوں گا. میں نے جب یہ سنا کہ یہاں مدینے سے کوئی حملہ کر کے آیا ہے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہی تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے آپ کی باتیں سن کر کے مجھے یقین ہے کہ آپ وہی نبی ہیں. اب میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے بتائیں میرے پاس یہ 2-3 ہزار بکریاں ہیں میرے مالک کی، ان بکریوں کا میں کیا کروں گا؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، یہ بکرے کر کے دے دو، دشمن کا مال ہے ہم کھائیں گے. لیکن اللہ کے نبی فرمانا ہے تم اپنے مالک کی بکریاں لے کر کے نکلے ہو صبح چرانے کے لیے، اگر تم واپس جاؤ گے تو مالک تمہیں گرفتار کر دے گا. بکریاں ہمیں دو گے، ہمارے لیے بکریاں حرام ہیں، لہذا تم یہ بکریاں لے جاؤ اور اس چراگاہ میں ڈال دو جس چراگاہ میں یہ بکریاں چراگاہ چرا کرتی ہیں، اور تم واپس آ جاؤ. چنانچہ یہ شخص گیا اور لے جا کر کے وہاں چراگاہ میں وہ بکریاں رکھی اور وہاں سے وہ واپس آ گیا. تقریباً شام کے قریب یہ واپس پہنچا. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ میرے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے، اس وقت اور کوئی حکم نہیں، اگر تم مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو جاؤ. چنانچہ وہ نکلا اور جا کر کے مقابلہ کرتے کرتے وہی شہید ہو گیا. اب جب شہید ہو گیا تو اس کے بعد پھر جن سے وہ لڑ رہا ہے انہیں کا غلام تھا، صبح ان کا غلام تھا، شام کو امام بنا تھا.
चुनाचे अब जो वो लाशें, जो 2-4 लाशें जो सहाबा के शहीद होते थे, उनके लाशों को उठाकर लाया गया, इस आदमी को कोई पहचानता ही नहीं था, क्योंकि ये मदीने का था ही नहीं, ये तो खैबर का यहूदी था और उसने ईमान कबूल किया, हुजूर की अलामतें देखकर ईमान कबूल किया, अब उसको कोई पहचानता ही नहीं था। तो आकर अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक लाश है, वो हमारी तो है नहीं, लेकिन है वो ईमान वालों की लाश, ईमान वालों के साथ ही है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, हमने ऐलान भी किया, अगर कोई नहीं पहचानता उसे तो क्या करें उसके बारे में। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, मैं देखूंगा, चलो आप खुद तशरीफ लाए, और तशरीफ ला करके फरमाया, कोई इसको पहचाने या ना पहचाने, मैं इसको पहचानता हूँ, ये कौन। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने खुद नजदीक जा करके उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सुबह कलमा पढ़ा, एक नमाज नहीं पढ़ा, एक रोजा नहीं रखा, एक पैसा खैरात नहीं किया, सुबह कलमा पढ़ा, बकरियां वापस पहुंचा करके वहां चरागाह में डाल करके वापस आया और शहीद हो गया। आपने फरमाया, अगर जन्नती देखना हो तो इसको देखो। अब उसका नाम भी मालूम नहीं किसी को, ये है इसका नाम क्या है, क्योंकि हुजूर ने उसका नाम नहीं पूछा। अब उसका नाम जब हदीसों में आता है तो क्या नाम रखेंगे, तो नंबर एक तो था वो चरवाहा, लिहाजा नाम तो है इसको अरबी में चरवाहे को राई कहते हैं। दूसरा उसका कलर था काला, तो ब्लैक कलर था, इसलिए असद अरबी में असद कहते हैं। तो किताबों में शरह हदीस की शरहों में, बुखारी शरीफ की शरह में भी उसका नाम आता है काला चरवाहा, असवद राई। तो ये असवद राई है और कोई नाम उसका मालूम नहीं है। मुझे इस वाक़या में समझाना यह था कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जंग की हालत में हैं, सहाबा भूखे हैं, खुद हुजूर भूखे हैं, सहाबा को गधे ज़बा करने पड़े, वो भी हराम कर दिया गया। इसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने उनकी बकरियां इस्तेमाल नहीं फरमाई, क्योंकि वो हराम थी, वो अभी मालिक गनीमत बना ही नहीं था। कह सकते थे ना कि मालिक गनीमत हम खाएंगे, जिनके साथ हम जंग कर रहे हैं उन्हीं का माल, उनकी बकरियां। सारे सहाबा भूखे प्यासे, 2-3 हजार बकरियां थी और 1.5-2-3 हजार आदमी भी नहीं थे साथ में, उनके माल खा सकते थे, मगर नहीं, आपने फरमाया भूखे रहेंगे पर हराम माल नहीं खाएंगे। दुनिया की जंगों की तारीख में मुमकिन नहीं है दुनिया का कोई कमांडर ये कहे कि दुश्मन का माल हमारे हाथ आ जाए और हम उसको नहीं खाएंगे, नहीं, उसूल के मुताबिक। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुक्ता जो समझने का है वो ये है कि जो चीजें अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने हराम की हैं, उन हराम चीजों में एक है माल हराम जरिए से कमाया जाए। ये जो हराम जरिए से माल आने वाला होता है, इसमें जाहिरी तौर पर बड़ा मजा आता है, मगर हकीकत में ये उस फर्द के लिए, उस घर के लिए, बल्कि उस पूरी कौम के लिए खतरनाक तरीन तबाही का जरिया होता है। इस वक्त हम कश्मीरियों में जो बेशुमार किस्म किस्म की खराबियां हैं, उन खराबियों में बदतरीन खराबी जो सारी कौम में फैल गई है वो ये कि कमाई में और माल में हम हलाल और हराम की तमीज ही भूल चुके हैं। चुनांचे जिस सेक्टर में भी जाएंगे, जिस शोबे में भी जाएंगे, हराम इस तरह से कमाया जा रहा है और समझते भी नहीं है कि ये कोई जुर्म है, चाहे जिस शोबे में भी जाए। शोबे माल में पहुंचे तो वहां किस किस तरह से सेकेंडर, किस किस तरह से करप्शन, किस किस तरह से माल लूटने की, अवाम से अलग और खजाने आमिरा से अलग, गवर्नमेंट का माल अलग, गवर्नमेंट का माल लूटने वाले खुद ही गवर्नमेंट के लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इसमें नंगे, कोई बचा हुआ नहीं है। जो मुहाफिज हैं वो मुहाफिज नहीं बल्कि लुटेरा बनते हैं। जो लोग कानून नाफिज करने वाले हैं, चाहे वो पुलिस के इदारे हो या विजिलेंस वाले हो, वो उनसे भी आगे। जो शोबे हमारे बहुत ही मुकद्दस शोबे माने जाते थे, और यकीनन वो मुकद्दस शोबे हैं, शोबे तालीम, शोबे सेहत। शोबे तालीम में तालीम देने वाला उस्ताद बिल्कुल फरिश्तों जैसा होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में उस्ताद का मकाम बेइंतहा ज्यादा ऊंचा, और इस्लामी में नहीं है, खुद तालीमी दुनिया में गैर मुस्लिमों के यहाँ उस्ताद का मकाम बेइंतहा ज्यादा ऊंचा है। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम्हारा उस्ताद गैर मुस्लिम काफिर भी हो और उस उस्ताद की खिदमत के लिए तुम्हें रात भर खड़ा रहना पड़े, शागिर्द को चाहिए कि रात भर खड़ा रहे, क्योंकि तुम्हारा मुहसिन है जो तुम्हें इल्म पढ़ा रहा है, जो तुम्हें सिखा रहा है, चाहे वो कोई भी इल्म पढ़ा रहा है। उस्ताद का मकाम बेइंतहा ज्यादा ऊंचा। शोबा तालीम में मुकद्दस शोबा है, लेकिन वो भी करप्शन में डूबा। उस्ताद तनख्वाह ले रहा है, पढ़ाने को तैयार नहीं, महीनों महीनों की छुट्टियां लेंगे, झूठी छुट्टियां लेकर के, और उन बच्चों का क्या हो, हत्ता कि उस्ताद साफ साफ कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो कोचिंग सेंटर में आओ मेरे पास, क्योंकि मुझे वहां से फीस लेनी है, यहाँ जो मैं तनख्वाह ले रहा हूँ उसकी तनख्वाह गरज है कि शोबे तालीम में भी करता। शोबे सेहत, जिसमें इंसानों की सेहत, डॉक्टर और हकीम और मालिक इंतहाई कीमती इंसान माना जाता था हमेशा से। हर दौर में मालिश का बहुत ज्यादा एहतराम रहा है और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो मुहसिन है। उसकी बात में भी कभी कभी ऐसी शिफा मिलती है कि जब डॉक्टर कहता है तुम घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बीमार आधा ठीक हो जाता है। इसलिए हम अगर 10 मरतबा सहारे देंगे इस गरीब बीमार को,
اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جو بھی ڈاکٹر اس کو بھروسہ دیتا ہے اس کی بات میں ان کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے. لیکن سارا شعبہ صحت ایسے کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، الامان الحفیظ ایسا لگتا ہے کہ شعبہ صحت اب شعبہ صحت نہیں، یہ بالکل کسائیوں کی دنیا ہے جہاں کس طرح سے غریب ترین مریضوں کو لوٹتے ہیں، کس طرح سے غلط ٹیسٹ کروائیں گے. ایک ڈاکٹر کو معلوم ہے اس بیچارے کو بیماری کوئی نہیں، معمولی سا ٹینشن ہے، معمولی سی دوائی اس کے لیے کافی ہوگی، وہ 10 ٹیسٹ اس کو لکھے گا اور 10 ٹیسٹ لکھنے کے بعد کہا یہ ٹیسٹ کر کے لاؤ، یہ ٹیسٹ کر کے لاؤ، اور یہ ترڑن کرتا ہے کیا، اس بیمار کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. خبر کیا بیمار ہے سمجھ، یہ بیچارہ پریشان ہو کر کہتا ہے میں کہتا ہوں دعا میڈیسن ٹیسٹ لکھ لیں، ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ، وہ بیچارہ ایک ٹیسٹ میں دے رہا ہے، دوسرا ٹیسٹ میں دے رہا ہے، اور ڈاکٹر کا مقصد کیا تھا، میں وہاں سے کمیشن لوں. اور یہ سارے ٹیسٹ ہو کر کے جب آگے کہیں گے یہ اوکے، یہ نارمل بالکل کیا پرواہ صحیح ٹیسٹ کی، اس میں بیچارے بیمار کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ مجھے کرائے اس میں پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے، میں تو تھا ہی تھی، مجھے تو معمولی چیز تھی. اس کے بعد ایک دفعہ بیمار مجھے میرا کہنے لگا کہ 5000 روپے کے ٹیسٹ مجھے کرائے، 15 روپے کی بعد میں دوائی مجھے ملی، اور ڈاکٹر نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تجھے صرف ٹینشن ہے. یہ ٹیسٹ سارے کیوں؟ فراڈ دوائیاں. اور اب جب یہ بیماری آ گئی یہاں، نئی بیماری جو اصل میں بیماری نہیں ہے، خدا کا عذاب ہے. اور اگر کشمیری لوگ سدھر گئے تو ٹھیک عذاب ہٹ جائے گا، اور اگر نہیں تو اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ توبہ قبول فرمائے. صورتحال یہ آ سکتی ہے کہ کشمیری لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے کرتے تک جائیں گے. گاؤں کا گاؤں اسی کام میں لگا رہے گا، صرف ایک کو دفن کر کے آئے گا دوسرا تیار ہو گیا، اس کو دفن کر کے آ گیا تیسرا تیار ہو گیا. ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اگر سدھار نہیں آیا. اور اس کے متعلق وارننگ بھی آ رہی ہیں، اشارے بھی آ رہے ہیں سدھر جاؤ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھروں میں کہتے ہیں انسان محفوظ. کشمیر میں تو کہیں بھی خنزیر نہیں ہے، کم سے کم بانہال سے لے کر کے ہم اوڑی تک اور کرنا تک کہیں کوئی خنزیر نہیں ہے. پھر یہ خنزیری وائرس آیا کہاں سے، خنزیر کا بخار کہاں سے؟ نہیں، اللہ کو طاقت ہے، وہ کسی چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں انسان کو تباہ کرنے کے لیے. وہ پانی جو انسانوں کے لیے ذریعہ حیات ہے، اس پانی کو استعمال کیا گیا انسان کو تباہ کرنے کے لیے، بن گیا سیلاب. وہ ہوا جس کے ذریعے سے انسان زندہ رہتے ہیں، آکسیجن، اسی کو اللہ تعالیٰ طوفان بناتے ہیں، انسان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی بھی چیز کو اللہ استعمال کر سکتے ہیں. لہذا یہ بیماری نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو جو ہی بیماری کا یہ ہوا پھیل گیا، ہوا پھیلنے کے بعد جو یہ ماسک بیچنے والے ہیں یہ سب آنن فانن انہوں نے ڈبل اور ٹربل قیمتیں کر دی. کن سے؟ اپنے ہی بھائیوں سے، اپنی مصیبت زدہ انسانوں سے آپ وہ چیزیں لے رہے ہیں. تو جب مزاج یہ بن جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں، پیسہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے، چاہے اس کی وجہ سے رحم نکل جائے ذہنوں سے، غیرت مٹ جائے، ترس کھانا بھول جائیں لوگ، ڈاکٹروں کے پاس پہ ترس نہ رہے، دوا پروشنی والوں کے پاس ترس نہ رہے، نرسنگ کام کرنے والوں کے پاس ترس نہ رہے. ہر انسان کے پاس دوڑ ہو، پیسوں کی دوڑ کہ بس ہم دوائیاں وہی والی رکھیں گے جس میں ہم کا مارجن زیادہ ہے، چاہے اس میں ملاوٹ کتنی ہو. حتیٰ کہ بعضی کمپنیاں یہی کام کرتی ہیں. ڈاکٹروں کو گفٹ کیوں دیں گے کہ صاحب اس سے تاکہ ہماری دوائی زیادہ چلائے. یہ گفٹ کہاں سے وصول کیا جا رہا ہے کہ قوم بنائیں گے کہ ہم یہ دوائی اتنے کی، اس دوائی کے بیچنے ہم کو ایڈورٹائز کرنا ہے. اس ایڈورٹائز میں ڈاکٹروں کو گفٹ بھی دینے ہیں. وہ سارا گفٹ دے کر کے ایڈورٹائز کرنے کے بعد جتنے خرچے ہو گئے وہ سارے خرچے اس دوائی میں شامل کر کے اس کے بعد ہم آگے بیچ رہے ہیں. تو یہ بیچارے بیمار کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جو ایڈورٹائز کا پیسہ ہے وہ مجھ سے لیا گیا، اور مجھے جو ایڈورٹائز دکھایا جا رہا ہے اس کا پیسہ بھی مجھے دینا ہے. یہ جو ڈاکٹر کو گفٹ دیا گیا اس کا پیسہ بھی مجھے دینا ہے، اور یہ جو دوائیاں میں خرید رہا ہوں اس کا پیسہ مجھے دینا ہی ہے. اس کے بعد جو پیکنگ ہے اس کا پیسہ بھی مجھے دینا ہے. اور اس دوائی کا ایڈورٹائز کرنے کے لیے اگر کسی نے ماڈلنگ کی ہے، اگر کسی لڑکی نے ناچا کہیں ہے اور اس کے 1 کروڑ روپے انہوں نے پیمنٹ کیا، وہ پیسہ بھی مجھے دے. یہ بیچارے غریب کو پتہ نہیں میں کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں. 5 روپے کی دوائی 30 روپے کی اس لیے بکتی ہے کیونکہ دوائی سے 5 روپے کے باقی سارے اوپر کے خرچے. ڈاکٹر خوش ہے صاحب ہمیں گفٹ مل رہا ہے. کمپنی والے تھوڑے اپنا نقصان کر کے آپ رہیں گے. کمپنی والے دراصل صارفین سے وہ سارا پیسہ کھینچ لیتے ہیں، وہ سارا اس کو قیمت میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. اس کا پھر جب یہ مزاج بننے لگے، جب ترس کھانے جن پر ترس کھانا چاہیے ہر ایک کو، جب اس پر ترس نہ کھانے لگے، اس کی جیب کے پیسے، یہاں تک کہ کسی کو آپریشن کی ضرورت نہیں، اس کو آپریشن زبردستی کرانا ہے. کیوں کرانا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے نارمل ڈلیوری ہو گئی پیسہ زیادہ نہیں رہے گا. جب آپریشن کریں گے تو ہم کو اتنے 1000 روپے ملے گا. گورنمنٹ ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ڈاکٹر علاج کرنے کو تیار نہیں، کہتا ہے فلاں نرسنگ ہوم میں وہاں میں کروں گا، کیونکہ وہاں اس کو وہاں سے پیسہ. جب مزاج بن جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ بس دوڑ بن گئی، پیسہ زیادہ آنا چاہیے، چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے. اس پر وقتی طور پر انسان کو خوشی تو ہو جاتی ہے، مگر مجموعی طور پر ساری قوم کے لیے تباہی کے فیصلے ہونے لگے.
اس سے ہٹ کر ایک اور چیپٹر اور وہ سب سے زیادہ نازک ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا جو لوگ سود سے نہیں بچتے ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو ڈبل کر کے سود مت کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقي من الربا، اور جتنا سود تمہارا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ وصول مت کرو. فإن لم تفعلوا، اگر تم سود سے بچنے کو تیار نہیں فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وہاں ایمان والوں کو مخاطب، کافروں کو نہیں، کیونکہ خطاب جو ایمان والوں سے، یا الذین آمنوا ایمان والوں سے. فإن لم تفعلوا، پس اگر تم یہ سود چھوڑنے کو تیار نہیں فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوج لے کر کے آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بندوقیں ہوں گی. اللہ کے یہاں اعلان جنگ کے معنی یہ نہیں. اللہ کے یہاں اعلان جنگ جن مخلوقوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی آگے چلتی ہے انہی مخلوقوں کو میں استعمال کروں گا تم کو تباہ کرنے میں، اور تم کا مقابلہ کر نہیں سکو. اس وقت ہماری ساری قوم ڈوبی ہوئی ہے سود کے اندر. جس کو گاڑی کی ضرورت نہیں وہ بھی لے رہا ہے بینک سے گاڑی، سود دے رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے. اور گاڑی چلانی کیوں ہے؟ صرف ٹیڑھ دکھانے کے لیے، میں بھی گاڑی بنوا رہا ہوں. ضرورت ہے نہیں. گھر اور دکان ایک ہی محلے میں، چلنے کی ضرورت کہیں نہیں تھی، لیکن گاڑی لانی ہے. کیوں صاحب؟ ورنہ لوگ کہیں گے شکست تھا تو اپنی ٹیڑھ دکھانے کے لیے گاڑیاں. بے شک اکثر انسان وہ حال یہ ہے کہ گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ بینک سے سود پر گاڑیاں مل رہی ہیں لہٰذا سودی کاروبار. مزید طوفان مچائے انشورنس کمپنیوں نے، اور وہ انشورنس کمپنیاں انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ صاحب اگر انشورنس نہیں کریں گے ہماری دکانیں تباہ ہوں گی، انشورنس نہیں کریں گے ہمارے مکان ختم ہو جائیں گے انشورنس کے ذریعے. اور جب یہ سیلاب آ گیا اور انشورنس کمپنیوں نے مڑے دکھائے سارے پریشان انشورنس والے، پھر کیوں؟ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں انشورنس والے مدد کرتے ہیں. یہ دھوکہ ہے انسانوں کو. انشورنس والے مدد نہیں کرتے، وہ پیسہ کھینچتے ہیں. 100 گاڑیوں والوں نے انشورنس کرایا، یہ رقم کل کتنی جمع ہو گئی، یہ جتنی جمع ہو گئی اس کے بعد دیکھیں گے کہ حادثہ کتنی گاڑیوں کو پیش آ گیا. مثلا 5 گاڑیوں اور 10 گاڑیوں کو حادثہ جتنی گاڑیوں کو پیش آ گیا اتنی رقم واپس کر دیں گے، باقی کتنی رقم بچ گئی وہ ساری انشورنس کمپنی لے گئی. اس غرض کے لیے انشورنس دنیا میں ہوتا ہے. اس انشورنس میں کئی حرام جمع ہیں، مگر نہ انشورنس کرنے والے رکنے کو تیار ہیں، نہ کرانے والے رکنے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یہ کوئی حرام چیز ہے، یہ کوئی منع چیز ہے. اور اسلام نے اگر اس کو حرام کیا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ضرور ہوگا، کوئی وجہ ضرور ہوگی. نہیں، اکثر لوگوں کا حال یہ پایا گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ جب کسی کو کہتے ہیں انشورنس حرام ہے تو زبان سے نہیں دل سے اندر کہتا ہے یہ کیا ہے اسلام حرام کو، شاید اسلام بیکورڈ مذہب ہے، یہ کیا ہے حرام ہے، حلال ہے، ہمارا یہ چاہیے کہ اس کا وجہ چلے گا نہیں. یعنی انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے. انسان چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہضم نہیں ہو رہی بات، یعنی اللہ اس کے رسول کے بعد جب ہضم نہ ہونے لگے اور سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ عالمی سطح پر یہ کلیئر ہو گیا کہ سودی نظام دنیا کے انسانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے اور اکانومی کی بربادی کی بہت بنیادی وجہ سودی نظام ہی ہے. چنانچہ دنیا میں جو دولت ہے، زیادہ تر دولت کم تر انسانوں کے ہاتھ میں، 80% دولت دنیا کے 15 یا 20% انسانوں کے ہاتھ میں ہے، اور باقی ساری دنیا غربت کا شکار ہے، وجہ سود. وہ تو یہاں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کس طرح سے، وہ تو کہیں شعبہ اقتصادیات میں بیٹھ کر کے سمجھانے کی چیز ہے کہ سودی نظام کی بنا پر عالمی اقتصادی بحران کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ طبقات کیسے پیدا ہوتی ہے، غریب غریب سے غریب تک اور مالدار مالدار سے مالدار تک. بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے فلانے ملک میں پہلے 20 ارب پتی تھے، اب آج 30 ارب پتی ہو گئے. وہ 30 ارب پتی ہو گئے، وہ کہاں سے ہو گئے؟ وہ عوام کا پیسہ انہوں نے کھینچ لیا. وہ کھینچنے والوں میں 10 اور ہو گئے، پھر پیسہ کھینچنے والوں میں 20 اور ہو جائیں گے. تو ہم فخر کرتے ہیں کہ مجھے صاحب اب 30 نہیں اب 40 ارب پتی ہو گئے. تو آگے نہیں بڑھے، وہ تو پیچھے بڑھ گئے کیونکہ عوام کا پیسہ انہوں نے کھینچا. سبب سودی نظام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بار بار، 1 درہم سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے گا. اور یہ حدیث میں موجود ہے. اور ایمان والا ماننے کو تیار نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں کہ سود کوئی حرام چیز ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے. مکانوں کے انشورنس، حتیٰ کہ مرغیوں کا بھی انشورنس کرنے کو تیار، گایوں کا انشورنس، اپنی جانوں کا انشورنس. میں مروں گا، پیسہ آپ مجھے دے دیں اور مجھے نہیں، میرے بچوں کو پیسہ ملنا چاہیے. حلال ملے یا حرام اس کی پرواہ نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی کی تمنا ہوگی میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس کی پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے. چنانچہ
جھوٹی بلیں بنا کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں، کرپشن کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں، فراڈ کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں، نقلی چیزیں بیچ کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں، امرتسری شال بیچ کر کے، کشمیری شال کہہ کر کے امرتسری شال، مشین میڈ کو کہیں گے یہ ہینڈ میڈ ہے، اور ہینڈ میڈ کہہ کر کے اس کو بیچتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے اتنا پیسہ کما لیا. سمجھیے آپ نے، جب کوئی انسان فراڈ کی بزنس کرتا ہے تو کچھ دنوں تک تو وقتی طور پر اس کو نفع ہوگا، لیکن مجبوری طور پر آخر میں کیا ہوتا ہے، ڈکلیئر ہو جاتا ہے یہ کون فراڈ کرنے والی ہے. مجھے بار بار سمجھ ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بہت جلد یہ اعلان ہو جائے کہ کشمیری لوگ جو کشمیری شال بیچتے ہیں وہ کشمیری نہیں، وہ امرتسری شال ہوا کرتے ہیں، ان سے شال خریدنا ہی بند کر دو، ہم امرتسر والوں سے خریدیں گے، آپ کی شال انڈسٹری ختم ہو جائے گی. جس انڈسٹری کے ساتھ 15 20 طبقے جڑے ہوئے ہیں، اس انڈسٹری میں جب فراڈ آ جائے گا اور آپ امرتسری شال بیچیں گے کشمیری شالوں کے نام پر، اور اسی طرح سے جب آپ سٹیپل کا شال بیچیں گے شاندوز کے نام پر یا پشمینے کے نام پر، اور ہوگا کچھ اور فراڈ مال بیچ رہے ہیں، اس فراڈ مال کے بیچنے کے نتیجے میں آگے کیا ہوگا، یہاں کی انڈسٹری ساری ڈوب جائے گی. میرے بھائیوں، حرام سے بچنے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا، اور ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ مال کیسے کیسے کمایا تھا، کمائی کے ذرائع کا موقع ہے، اللہ کے علم میں ہوگا. اس لیے کمائی کے ہمارے ذرائع، ہمارے عدالتوں کے اندر عدالت نام ہے انصاف گاہ کا، لیکن یہاں کی عدالتیں انصاف گاہ نہیں، ظلم گاہ ہیں، یہ قتل گاہیں ہیں. ججوں سے لے کر کے نیچے عرضی نویس تک تمام کے تمام اللہ ماشاءاللہ بعض لوگ بچے بھی ہو گئے. عرضی نویس کو معلوم ہے کہ یہ کیس چلنے والا آگے نہیں ہے، میں اپنی عرضی لکھوں گا، میں پٹیشن اپنی لکھوں گا، بعد میں آگے جو ہوگا مجھے اپنا پیسہ مل جائے گا. وکیل کو معلوم ہے کہ یہ کام حرام ہے، مجھے اس کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، وہ وکالت کرے گا، اپنا پیسہ خریدتا رہے گا. جج کو معلوم ہے اس کا پیسہ فیصلہ ابھی ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ڈیٹوں پر ڈیٹر دیتا رہے گا تاکہ ان کا پیسہ آتا رہے. غرض یہ کہ اوپر سے لے کر نیچے تک اتنا ظلم، اتنی پریشانیاں ہیں کہ انسان جو مقدمہ 1 سال کے اندر ختم ہو جانا چاہیے اس کو 20 سال لگے، اور وہ 20 سال تک مقدمے کا پیسہ کون کھینچ رہا ہے؟ عدالتی نظام سارا کا سارا، وہاں وکیل سے لے کر کے نیچے تک. وکیل کو معلوم ہے کہ آگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باس ہے آج مجھے بحث کرنی ہے، آج اتنا پیسہ لا کر کے دے دو. جہاں تک کہ جب اچھے وہ وکیل جانتا ہے کہ کیس اس کے حق میں ٹھیک ہے، مگر وہ جھوٹی بحث کرے گا، اور جھوٹی بحث کرنے کے بعد اس کو خوش کر دیتا ہے، کہتے ہیں صاحب آپ کو میں وکیل تو بحث کمال ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ بحث کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف شور ہوتا ہے اور بابا تاکہ پیسہ لینا ہوتا ہے. اور اس کو اور کبھی کبھی تو ایسا ہے یہ وکیل آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے، اگر تم بھی کھینچتے رہو کیس کو، ہم بھی کیس کو کھینچتے رہیں گے، جب تک ان دونوں گاڑیوں سے دودھ نکلتا جب تک جائیں گے. جب گاڑیوں میں دودھ نہیں رہے گا اتوارا بھائی سے بڑا دل فاصل نبر کرنا رہے گا. غرض یہ کہ جب ساری قوم کے اندر حرام سے بچنے کی فکر ہی نہ ہے، ہر آدمی یہ تمنا یہ ہے کہ بس پیسہ آ جانا چاہیے. دکاندار جھوٹی قسمیں کھا کر کے آؤٹ آف ڈیٹ چیزیں بیچیں گے، یہاں تک ایسا بھی کریں گے اس کو مٹا دیں گے، نیا ریٹ لگائیں گے، جو پرانی ایکسپائر چیزیں ہیں اس کو نیا بنا کر کے پیش کریں گے. ایسا بھی ہوا کہ پرانے ایکسپائر دوائیاں جو ہیں، ایکسپائر چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں نئی پیکنگ میں بھر دی، اور نئی پیکنگ بھرنے کے بعد وہ بیچ رہا ہے کہ صاحب میرا پیسہ آنا چاہیے، چاہے باقی لوگوں کو کچھ بھی. دوائی بیچنے والے وہ چیزیں جو لڑکے ڈرگس کے طور پر لے رہے ہیں، چاہے وہ انجیکشن ہوں چاہے وہ ٹیبلیٹس ہوں، وہ بیچ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کھانا کس لیے لے رہا ہے، اس کی شکل بتا دے گی، اس کی آنکھ ڈال کر جب دیکھیں گے اس کی آنکھ بتا دے گی کہ میں دوائی کے طور پر لے رہا ہوں یا مجھے یہ الکوہل کے طور پر لینا ہے. بولے لیکن دکاندار کہتا ہے مجھے کیا، مجھے تو اپنا پیسہ ملنا چاہیے، چاہے بعد میں یہ شہر کا کیا مر ہی جائے. جب قوم کا مزاج ہی بن جائے بس میرا پیسہ میرے پاس آنا چاہیے، حلال آئے تب حرام آئے تب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، جب مزاج ہی بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ شاہ کچھ عرصے تک تو انتظار کرتے ہیں کہ سدھر جانا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے. جب سدھار نہیں آتا، جب تمہیں حرام کھانے میں مزہ آنے لگے اور حلال تم اکتفا کرنے کو تیار نہ رہو، جب کوئی انسان اپنی بیوی پر اکتفا نہ کرے اور حرام ذرائع سے اپنی لذتیں پانے لگے، جب انسان اپنی حلال کمائی پر اکتفا نہ کرے اور حرام راستے ڈھونڈنے لگے، اس کے بعد پھر کچھ عرصے تک یہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان کچھ عرصے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کئی قسم کے فیصلے. یا ظالم حکمراں مسلط ہوتے، جو کام تم خود کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ وہی کام تم کو اوپر والے کریں، ان کے سامنے پھر چیختے رہیں گے، لوگ سنیں گے نہیں، کیونکہ تم بھی یہی عمل کرتے ہو اپنے دفتروں کے اندر. جب ہمارا مسلمان
ہمارے مسلمان افسر کے سامنے کتنی شرم کی بات ہے، جن کے ہاں ایمان نہیں، جو آخر کو نہیں مانتے ہیں، جن کے ہاں خوف خدا نہیں، جو رسول کو نہیں مانتے ہیں، وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں جناب ہمارے ہاں اتنا کرپشن نہیں ہے جتنا تمہارے یہاں کرپشن۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے جموں سے ایک صاحب نے فون پر بتایا کہ لگا جی میں بہت شرمندہ ہو گیا جب یہاں ایک آفس میں گیا اور آفس میں ایک افسر نے مجھ سے کہا تم کو معلوم ہے تمہارے کشمیر میں کتنا کرپشن ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، کہنے لگا وہاں 60% کو کرپشن ہے، واقعی 60% افسران کرپٹ ہیں اور ہمارے جموں میں 32 سے بھی کم ہے۔ کہا ہم سر نیچے کر کے بیٹھے، ذہنی شروع سے بنایا ہوا ہے کہ صاحب مجھے میرے ہاتھ میں کرسی آنی چاہیے، میں اس کرسی کو استعمال کروں گا پیسہ کھینچنے کے لیے۔ عوام سے پیسہ الگ کھینچنا ہے، گورنمنٹ سے پیسہ الگ کھینچنا ہے۔ گورنمنٹ کے پیسہ جن فنڈوں کے لیے آتا ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالیں گے، نہ سڑکوں میں پیسہ لگائیں گے، نہ ہیلتھ سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے، نہ تعلیمی سیکٹر میں پیسہ لگائیں گے۔ العوام الحبی جگہ سکے گاؤں میں سکول 5 مرتبہ سکول کے لیے بلیں نکلی، سکول ابھی بنا نہیں، اور مجموعی طور پر 50 لاکھ کے 55 لاکھ روپے بلیں آ چکی ہیں، لیکن سکول ابھی بنا نہیں ہے۔ وہ سکول ابھی وہ ٹین کے شڑ میں ہے، اور وہ ٹین کا شڑ ایک حاجی صاحب کو ترس آ گیا، وہ بچے بیچارے جنگل میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، ویسے جنگل میں بیٹھ کر کے ان کو وہ گھروں سے بوریاں لاتے، گھر سے بوریاں لا کر بوریوں پہ بیٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ ایک حاجی صاحب کو ترس آ گیا، اس نے وہاں شڑ لگا دیا، شڑ کے اوپر گھاس ڈال دی تاکہ سردی گرمی سے بچیں، اور بچے آ کر کے اس کے نیچے وہ بوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ 5 مرتبہ بلیں نکلی ہیں اور ان ٹیچروں نے کھائی ہے جو سکول کو چلا رہے ہیں، 55 لاکھ روپے کھا گئے۔ حالانکہ تمیز ہی، اور ہوتا بھی بعد میں کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب حرام ذریعے سے انسان دولت کماتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ کو ایسی سزائیں دیتے ہیں۔ الامام الحفیظ ایک صاحب نے مجھے بتایا دلی سے، وہ فون کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، کہنے لگا جی میری ایک ہی بیٹی تھی، بڑے شوق سے میں نے اسے پڑھایا اور بڑی قابل بھی بن گئی تھی اور وہ PhD کر رہی تھی، پر اچانک پتہ یہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ ٹھیک، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا جب بلڈ کینسر ہوتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر دوسرے کو کھانسی لگ گئی یہ برداشت نہیں کرتا، اس کو فوراً پھانسی لگ جاتی ہے، اس کو ہر ایک سے الگ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اس کو انفیکشن اتنی جلدی اٹیک کرتے ہیں جو اس کو بلڈ کینسر ہوتا ہے کہ اس کو اگر دوسرے کو چھینک آ گئے تو اس کو فوراً زکام ہو جائے، اسے اس کو الگ رکھتے ہیں ہر ایک سے، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں ڈیٹول سے ہاتھ دھو کر بھی اس کو ہاتھ لگائیں، اس کو اگر کھڑا کرنا ہے تو پہلے ڈیٹول سے ہاتھ دھو، اس کے بعد اس کو انفیکشن ہو جائے گا، اتنا کمزور بن جاتا ہے وہ۔ انفیکشنوں سے لڑنے کی طاقت جو اللہ نے باڈی میں رکھی ہے وہ طاقت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ ایڈز میں بھی یہی ہوتا ہے، ایڈز کوئی مستقل بیماری نہیں ہے بلکہ بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت اللہ نے باڈی کے اندر رکھی ہے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ HIV جو ہے وہ انفیکشن ہے، یہ وہ انفیکشن ہے، وہ وائرس ہے جو انسان کے دفاعی نظام کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کھجلی آ گئی اور ذرا سے یہ کھال نکل گئی یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو بڑا کینسر کا شکار ہو گئی بیٹی، اب وہاں سے فون کرتا ہوا کہہ رہا تھا اب وہاں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، کہ صاحب نے خود ہی کہتا ہے ویسے صحت کہاں ملے گی، اب جب خود ہی ایسی غلطیاں کی ہیں تو میں نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا کیا غلطی کی ہے؟ اب عجیب غریب بات اس نے سنائی، کہا لگا جناب ہم جموں سے مرغوں کا ٹرک لے جاتے تھے، کبھی راستہ خراب ہوتا تھا، کبھی ہڑتال ہوتی تھی، وہ سارے مرغے ٹرک میں مر جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم وادی میں پہنچاتے تھے، اور ہم نے کچھ کسائیوں سے بات کر رکھی تھی وہ مرے ہوئے مرغے جو ہیں ان کے گردنیں کاٹ کر کے ان کے وہ پر نکال کر کے لٹکا کر کے بیچتے تھے، مرغے بیچ رہے ہیں، سارا سال تک ہم نے یہ مرغے بیچے ہیں، تب کچھ سال دیتے ہیں خدا آپ کی پورا سروس اسٹیشن بڑھ کینسر۔ یہ کائنات اس اللہ کے ہاتھ سے چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یا پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ مزیدار کھانے جو حرام پیسوں سے تیار کیے گئے وہ مزیدار صرف زبان کے حد تک مزیدار ہیں، باڈی کے لیے وہ زہر ہیں، گھر کے لیے وہ زہر ہیں، بمقابلے اس سیدھے سادے کھانے کے، اس سیدھے سادے سوچوروں، اس سیدھے سادے ہاتھ کے جو حلال ذریعے سے کمایا ہوا اور حلال ذریعے سے کھایا۔ حرام سے بچنے کی اگر قوم نے کا مزاج اگر بن گیا تو پھر ٹھیک ہے صورتحال، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ ہاں نہ جانے کیسے کیسے بیماریاں آئیں گی، اور وجہ اس کی خود یہاں تک۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہنے لگا جناب میں نے بچوں کو نلکے کا پانی پولیو کے نام پر پلایا ہے، اب اگر ان بچوں میں سے کسی کو پولیو ہو گیا وہ تو سوچتے رہے کہ ہم نے تو پولیو ڈراپ پلایا ہے بچوں کو، اس کے بعد ان کو پولیو کیوں ہو گیا؟ ان کو کہاں معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے تمہارے ساتھ کیا فراڈ کیا؟ اللہ جب صورتحال یہ بننے لگے کہ انسان اچھا یہ بھوک جو ہے یہ کبھی مٹتی نہیں ہے، بڑا افسر ہے 60-70 ہزار روپے وہ تنخواہ لے رہا ہے، لیکن چونکہ پیاس ہے، اس پیاس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ موڈ فنڈ جو بیوہ عورتیں ہیں 300 روپے ایک عورت کو فنڈ ملتا ہے، آج کا پتہ نہیں کتنا ملتا ہوگا،
300 रुपए एक औरत को फंड मिलता है, वो बेचारी गाँव से आती है, बेवा औरतें, वो दफ्तर के बाहर बैठती हैं, साहब ने वो सारा पैसा चुनकर अपनी जेब में डाला है, इसलिए उनको कहता है फिलहाल तुम गवर्नमेंट की फंड नेहरू से वापस नहीं रहती। ठीक, वो सुबह से शाम तक बैठ बैठ करके 3-4 महीनों का खुद खा गया और खाने के बाद उनको कहा गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है, वापस नहीं। ये जो 30-60-70 हजार रुपए की तनख्वाह पर उसको इत्मीनान नहीं हुआ, ये 2-3 हजार रुपए औरतों के खा गया, वक्ती तौर पर वो खुश हो गया, यकीनन खुशी है 3 हजार रुपए लेकर के चला गया है, लेकिन दरअसल अपने घर के लिए जहर लेकर के जा रहा है। अब आगे क्या होगा वो अभी नजर नहीं आएगा, आगे अल्लाह जल्ल शाह फौरन इंतकाम लेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। तो आज दिल्ली में एक पुलिस अफसर मुझे मिला और उसने कहा जनाब मेरी बीवी बीमार हो गई, जब मैं रिटायर हो गया तो बीवी बीमार हो गई, श्रीनगर में खूब टेस्ट वेस्ट कराता रहा लेकिन कोई ठीक नहीं हो पाई, जब ठीक नहीं हो पाई वहां से मैं दिल्ली लेकर के आया, यहाँ पे टेस्टों पर टेस्ट होते रहे, 12 लाख रुपए खर्च हो गए, आखिर में डॉक्टरों ने कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको सिर्फ वहम है। लेकिन मुझे समझ में आया कि मैंने वो जो नंबर 2 का पैसा कमाया था वो सारा पैसा इस रास्ते में चला गया। ठीक, अब कह रहे हैं मेरी तरफ से हर जगह ऐलान करो हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसे में मुसीबत है। हाँ, जब आपको सितारा लगा हुआ तो उस वक्त अगर हम ये बात कहते हैं उस वक्त हर से बात नहीं होती। मेरे भाइयों, सारी कौम के लिए बचने का रास्ता एक ही है कि वो हराम कमाई से अपने आप को बचाएं। इस वक्त वाज भी होते हैं, कैसेटें भी चल रही हैं, हमारा सारा मार्केट दीनी किताबों से भरा हुआ है, घरों के अंदर भी सेमिनार होते हैं, अखबार में मज़ामीन शाया होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। असर न होने की वजह यह है कि हराम से ये जिस्म जब तैयार होता है, जहन ऐसा बनता है कि अल्लाह के डर, अजाब देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से अजाब नजर आ रहा है, इसके बावजूद सुधरने को तैयार है। चुनांचे रिलीफ के नाम पर पैसा आया और यहाँ फ्रॉड होता रहा उसमें, जिनको जो सैलाब में गए नहीं उन्हें सब उनसे ज्यादा ले लिया, जो बेचारे सैलाब में डूबे हुए हैं उनको उतना नहीं मिला जितना उनको मिल गया कि जो जिनको सैलाब खाई नहीं, गैरत ही नहीं है। जबरदस्ती लोग हलाल कराने के, तो जनाब सुना सरसी कशीर सालाब बनना ठीक है, सरसी कशीर सालाब अगर हमको भी उसमें से कुछ कंबल मिलेगा तो फिर क्या अपराध है। रिलीफ तकसीम करने वाले उनमें से कितने ऐसे हैं कि जो चीजें आई वो अपने घरों में ले गए, कितने वो हैं कि जो गरीबों के लिए रात और दिन एक करने वाले वो भी पाए गए, और वो भी पाए गए कि सैलाब में लोग डूब रहे हैं और सैलाब में लोग डूब रहे हैं। यहाँ एक शख्स को पाया गया था, सैलाब के अंदर से निकला था, उसकी जेब के अंदर से वो सोना और चांदी जो उन्हें घरों से निकाल कर लाया था। और अल्लामा हफीज, इंसान जब बिगड़ता है तो कहां तक पहुंचता है। जब ज़लज़ला आया था, एक मुसलमान अफसर, पुलिस अफसर, एक मुसलमान पुलिस अफसर ज़लज़ले में घरों के अंदर जा करके जिन जिन औरतों के हाथों में कड़े थे उन हाथ तोड़ करके, उंगलियां तोड़ करके, उनकी वो अंगूठियां, उनके कड़े निकाल कर थैला लेकर जा रहा था, तो रास्ते में पकड़ा गया। मुसलमान कर रहा है ये मुसलमान औरतों के साथ ज़लज़ले के जमाने में, तो मुसलमान शहर के अंदर ऐसा हुआ। इंसान जब बिगड़ता है तो यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उसमें शिकवा क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर शख्स इस बात की फिक्र करे कि मेरे घर में हरामी आना चाहिए, चाहे वो सूद के जरिए से आए, चाहे वो इंश्योरेंस के जरिए से आए। अब इंश्योरेंस कंपनियों ने दरवाजे खोल दिए और यहाँ की इंश्योरेंस वाला कहता है कि हिंदुस्तान के किसी खित्ते में इतना इंश्योरेंस नहीं चलता जितना कश्मीर में चलता है। यहाँ तो मिलियन को भी इंश्योरेंस करने को तैयार हो गए हैं, यहाँ तो कोई चीज बची भी नहीं जिसकी इंश्योरेंस करने को तैयार। हत्ता के लोग कहते हैं जनाब अगर हमारे घर में कोई कीड़ा पैदा हो उसका भी इंश्योरेंस हम करने को तैयार। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपका नुकसान हो जाएगा हम पैसा देंगे। ये कहां से पैसा देंगे, दूसरे मुसलमानों के वक्त का पैसा खींच करके वो हम तुम्हें देंगे। हमारे कैसे हालात। उम्मत में हराम से बचने का मिजाज ऐसा था, आदमी भूखा रह करके मरने को तैयार मगर हराम खाने को तैयार नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम एक जंगल में बकरियां चरा रहा था, वहां से एक सहाबी गुजरे। सहाबी ने उससे पूछा तुम किसके गुलाम हो। उन्होंने कहा अब्दुल्लाह बिन उमर का। ये बकरियां किन की है। कहने को उन्हीं की है। कहने लगा ला ये बकरी ज़बह करके खाएंगे। कहने लगा क्यों। अब्दुल्लाह बिन उमर की बकरियां हैं। कहने लगा अब्दुल्लाह बिन उमर थोड़े तुम्हें देख रहा है। कहने लगा ठीक है तो अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा। कहने लगा कह देना भेड़िया खा गया बकरी, खाल भी दिखा देना ये खा। कहने लगा ठीक है। अब्दुल्लाह बिन उमर को मैं कहूंगा भेड़िया खा गया, अब्दुल्लाह बिन उमर के खुदा को क्या कहूंगा, वो तो मुझे देख रहा है। उसने कहा जब तक ये ईमानदारी कायम रहेगी तब तक इस उम्र पर अजाब नहीं आ सकता। ईमान वालों का हाल तो ये है कि वो भूखा रहने के लिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला के हालात में लिखा है कि उन्होंने देखा कि बाग के अंदर एक आदमी है। वो वहां पहुंचे, उसे पूछा ये अनार का बाग किसका है। उन्होंने कहा फला मालिक का है। कह लगा कौन से अनार का दरख्त मीठा होता है। कह लगा साहब मुझे 25 साल हो गए यहाँ, मैंने तो किसी अनार का दरख्त का फल नहीं खाया है। कह लगा क्यों नहीं खाया। कह लगा मेरे मालिक ने मुझे इजाजत कभी नहीं दी, मुझे यहाँ नौकर रखा है, मेरी तनख्वाह तय कर दी है,
अनार गिरता है वो भी मालिक के पास पहुंचाता हूँ, और तोड़कर वो भी मालिक है। मैंने कभी कोई अनार नहीं खाया, इसे मुझे नहीं मालूम है किस दरख्त का फल मीठा है, किस दरख्त का फल कड़वा है, किसका खट्टा खट्टा है। ये था हराम से बचने का मिजाज। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ ले गए, रास्ते में घर के अंदर एक खजूर पड़ी हुई मिली। जाहिर है अल्लाह के घर में, अल्लाह के नबी के घर में खजूर है, वो किसी हराम की कैसे हो सकती है? लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे घर में खजूर कुछ पता नहीं है कैसे आई है, इसलिए हम नहीं खाएंगे इसको। जाहिर चोरी की तो नहीं हो सकती थी वो, ज्यादा ज्यादा खतरा इस बात का था सदके की खजूर होगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने न खुद खाई न घर वालों को खाने दी। हराम से बचने का मिजाज ऐसा कि हराम का एक लुकमा, हमारे इमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो गोश्त जो हराम पैसे से तैयार हो जाए उस गोश्त के लिए जहन्नम ज्यादा बेहतर है बमुकाबले इसके कि वो जन्नत में जाए। इसलिए मेरे भाइयों सारी कौम को हराम से बचना होगा, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो रूलिंग क्लास के लोग हों, चाहे वो दफ्तरों के लोग हों, चाहे वो बाजारों के लोग हों, चाहे वो मजदूरी करने वाले हों, चाहे वो इंडस्ट्री से वाबस्ता हों, चाहे वो बैंकों से जुड़े हुए हों। अगर हराम से बचने का हम फैसला करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बच सकेगा, और अगर हराम से बचने का फैसला नहीं करेंगे हमारी नमाजों के अंदर कोई जान नहीं। हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बंदा बेकरार होकर के, परेशान होकर के या अल्लाह कहता है, हुजूर ने फरमाया मलबसुहु हराम, उसके बदन पर जो कपड़े हैं वो हराम के, माकलुहु हराम, जो वो खाता है वो हराम का, व मशरबुहु हराम, जो वो पीता है वो भी हराम का।